اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ پہلے سورہ مبارکہ کے شروع میں کہ یہ وہ صورت ہے جس کے کچھ آیات کریمہ مکہ میں نازل ہوئیں، کچھ دوران سفر ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئیں، اور کچھ آیات اس کی جا کے مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کی تینوں جگہ پہ ثابت ہے ان کی آیات کریمہ کا اترنا۔ اور جس وقت یہ لوگ نکالے گئے مکہ مکرمہ سے، ہجرت میں مجبور ہوئے، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہجرت فرمانے لگے، اچھے خاصے مالدار آدمی تھے وہاں پہ، تو لوگوں نے روک لیا مکہ والوں نے کہ جو مال کمایا ہے وہ یہیں پہ آ کے کمایا ہے، اب یا مال چھوڑ دو یا خود چلے جاؤ۔ تو آپ اللہ کے صحابی نے، پیارے صحابی نے وہ سارا مال چھوڑ دیا اور تنہا جو ہے وہ نکل پڑے، اپنے کپڑے جھاڑے، دامن جھاڑا اور دامن جھاڑ کے ہر چیز جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کو ان کی یہ تجارت بڑی پسند آئی، اور آپ کے جانے سے، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری وحی کی شکل میں جو ہے وہ دے دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے جو ہے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، اور مسجد نبوی میں بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے وہ خوشخبری سنائی۔ اسی طرح جو ہے وہ اور ابو سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کہ جس وقت ہجرت فرمانے لگے، ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، تو سب سے پہلے تو بنی ام سلمہ کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا ابو سلمہ تم نے جانا تو جاؤ، ہم اپنی لڑکی نہیں جانے دیں گے۔ لڑکی کو روک لیا، اور پھر جب انہوں نے لڑکی کو روک لیا، ابو سلمہ اکیلے چل نکلے، تو پھر اس کے گھر والے آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اپنا بچہ تمہیں نہیں دیں گے۔ تو ام سلمہ بیچاری شوہر سے بھی اور بچے سے بھی جو ہے وہ 1 سال تک تڑپتی رہیں، پھر مشکل سے جو ہے وہ اپنا بچہ حاصل کیا، اور پھر اکیلی تنہا جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی انہوں نے، اور ان راہوں پہ چلیں جن پہ دن کے اوپر چلتے ہوئے قافلے بھی ڈرا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کے حالات تھے۔ تو ان لوگوں کے ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہی تھا کہ وہ صرف اللہ کو اپنا پروردگار سمجھتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرتے تھے۔ یہ تھا وہ قصور جس قصور کی بنا پہ وہ لوگ اتنے جانی دشمن بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے بغیر حق کے، ناحق نکالا گیا ان کو، الا ان یقولوا، مگر یہ کہ ان یقولوا، وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ یہ اتنا قصور تھا ان کا، یہ قصور اتنا بڑا بن گیا کہ جس کی بنا پہ ان کو اپنا گھر بار، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی، سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے یہ وہ نکلنے لگے۔ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ، اور اگر اللہ نہ دور کرتا، النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، بعض لوگوں کو دوسروں کے اوپر۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب بھی قوم سرکش ہوتی ہے، سر اٹھانے لگتی ہے، اپنے اصل مقاصد سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کسی دوسری قوم کو طاقت دے دیتا ہے، اور وہ پہلی قوم کا قلعہ کما کر دیتی ہے، اس کو جو ہے وہ ہلا دیتی ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر یہی ہوتا کہ ایک جو برسر اقتدار آیا وہی ہمیشہ رہتا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر طاقت کے نشے میں کہا گیا ہے نہ تو خانقاہیں رہتی، نہ گرجے گھر رہتے، نہ یہودیوں کی عبادت گاہیں رہتی، نہ مساجد جو ہے وہ رہتی، ہر چیز جو ہے وہ ڈھا دیتے۔ کیونکہ جس وقت کسی کے پاس طاقت کا نشہ آ جائے، اور پھر اس کو یہ بھی ہو کہ میرے پاس اقتدار ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر وہ جو خمار اس کے ذہن میں ہوگا، وہ خمار کسی چیز کو آگے ٹکنے نہیں دے گا۔ تو کہا گیا کہ اللہ اس طرح جو ہے وہ ہر شیر کے اوپر سوا شیر لاتا ہے، اور لا کے پہلے کو جو ہے وہ گھرا دیتا ہے، پہلے کو روک دیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اگر ایسے نہ ہوتا، وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ دور نہ کرتا لوگوں کو، بعضهم ببعض، دوسرے لوگوں کے اوپر سے، لَخُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، اور وہ گرا دیتے گرجے، خانقاہیں، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں۔ کیوں؟ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ ان میں اللہ کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ آج بھی ان کا نام وہ اللہ کا ہی لیتے ہیں، لیکن یہ بات ہے پہلے کی، جس سے کو جو ہے اسلام سے پہلے ہر وقت یہ ہر مذہب جو ہے وہ پہلے اسلام ہی تھا، اس کے بعد لوگوں نے اس میں جو ہے وہ چینجز کی، تحریفات کی۔ یہود جو ہے وہ، اب یہودی یا بنی اسرائیل والے، کیا وہ بھی پہلے مسلمان تھے؟ اس کے بعد جو عیسائی ہیں وہ بھی مسلمان تھے، بعد میں انہوں نے تحریفات کر لی، بعد میں انہوں نے جو اپنے آپ کو، کسی نے یہودا کے پیچھے چل کے یہودی کہلوانا شروع کر دیا، کسی نے نصارہ کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو نصارہ کہلانا شروع کر دیا۔ تو تھے مذہب سب کا ایک ہی تھا،
اور کہا گیا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور اللہ اس کی مدد نہیں کرتا جو اس کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ ان کی ہاتھ نہیں۔ کیا ہے اس کی بڑی آسان سی ڈیفینیشن، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ بادشاہ بن جاؤ اور دین و دنیا کی جو ہے وہ تمام آسائشہ دنیا و آخرت کی جو ہے وہ سمیٹ لو۔ نہیں، اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے لیے تمہیں مال کی قربانی، جان کی قربانی، تمہیں ہر چیز جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اسلام کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں ہٹا دیں گی۔ دیکھ لیجیے، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ تیگ دیا، جنہوں نے جان و مال قربان کیے، اللہ نے ان کو مقام کیا دیا، اور جنہوں نے جان و مال دینے سے انکاری ہوئے، شک میں پڑے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ان بٹوین رکھا، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ اور جنہوں نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر جو ہے وہ صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ کرنا شروع کر دیا، ان کو وہ پھر ذلیل و خوار ہوئے، جیسے ہم آج کل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی راہ میں جان دینی چھوڑ دی، اللہ کی راہ میں مال دینا چھوڑ دیا۔ ہم نے ان راہوں کو بھول گئے، ہم جن راہوں پہ چل کے خلفائے راشدین کے دور میں جو ہے وہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ فتح ہو گئی تھی۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل پڑے ہوئے۔ تو اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ کسی نے سوچا تھا کہ یہ کیسر و کسرہ جو ہے مسلمانوں کے قدموں تلے روندا جائے گا، اس کے خزانے جو ہے مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے، آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ اگلے 20 25 30 سال میں جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنی قربانیاں دیں، اپنا سب کچھ جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا، اللہ نے انہی کی مدد کی۔ وَلَا يَنْصُرُنَ اللَّهُ وَاذْكُرُوا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لَقَوِيٌّ عزیز، بے شک اللہ طاقتور غالب ہے۔ یہ کہ اللہ یہ سب کچھ کرنے کے اوپر جو ہے وہ غالب ہے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ الذین، اب یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کہا گیا کہ اگر ہم ان کو کسی جگہ پہ جما دیں گے، کوئی جگہ ان کو دے دیں گے، تو یہ مینیفیسٹو ہے مسلمانوں کا اس وقت کا۔ جیسے آج ہر پارٹی اپنا الیکشن کا منشور بتاتی ہے، تو یہ ان لوگوں کا، جن لوگوں کے بارے میں یہاں پہ بات کی گئی ہے، ان کا مینیفیسٹو بتایا جا رہا ہے، ان کا منشور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ہم اگر جگہ دیتے ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ الذین مکناہم، یہ لوگ کہ جن کو اگر ہم جما دیں فی الارض، زمین میں، کیا کام کریں گے؟ سب سے پہلے اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے کا نظام قائم کریں گے، وہ نماز کو جو ہے وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے کہ زکوٰۃ دی جائے، تاکہ معاشرے کے جو غریب طبقات ہیں، جو پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کا جو ہے وہ بھلا ہو سکے، ان کو جو ہے وہ دیا جا سکے۔ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ دوسرا کام کریں گے، نیک کاموں کا حکم دیں گے۔ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور منکرات سے منع کریں گے۔ یہ ہے 4 کام، یہی ہے مینیفیسٹو ہر مسلمان کا۔ اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں رہ جاتا پیچھے۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، یہ منشور ہے۔ یہ منشور نہ ہر اس جماعت کا ہے جس کو اللہ جو ہے وہ طاقت دیتا ہے، اور یہ منشور جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ طاقت جو ہے وہ حکومت کی شکل میں ملے تو ہم نے کرنی ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ اس بادشاہ سے شروع ہوتی ہے جو بادشاہت میرے گھر میں میری ہے۔ میں اپنے گھر میں بادشاہ ہوں، ہر شخص اپنے گھر میں سربراہ ہے۔ اس سربراہ کا کام ہے سب سے پہلے کیا کرے؟ جو گھر اللہ نے جو چھت اس کو دی ہے، اس کے نیچے اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے نیچے جو ہے وہ نماز کا قائم کرے، اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کروائے، اور پھر زکوٰۃ دے۔ پتہ چلے کہ ہاں اس گھر میں سے مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ہو رہا ہے، کس لیے کہ زکوٰۃ اس میں سے نکالی جا رہی ہے اللہ کے حکم کے تحت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ دیتے ہیں کس میں سے؟ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اپنی جیب سے کون دیتا ہے؟ یہ وہی ہے جو اللہ ان کو دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اچھی بات کہنا اور بری بات سے روکنا۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں ہم اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کر لیں، رزلٹ خود دیکھ لیں گے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا۔ پہلا کویسچن یہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں گا، میں امپلیمنٹ کروں گا ان لاز کو اپنی بادشاہت میں، اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں میں، تو الٹیمیٹلی جب ہے وہ شجر سے شجر جب ملتا چلا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں کہ رزلٹ کیسے آتے ہیں۔ کبھی مت کہیں وہ کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے گربان میں پہلے جھانکنا ہے، اس کے بعد آگے جو ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جب زمین میں جگہ دیتا ہے، جب ان کے قدم جماتا ہے، تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ جب بھی مسلمان ان کاموں سے ہٹے ہیں،
جب بھی مسلمان ان کاموں سے ہٹے ہیں ان کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا. پھر اس کے بعد جو ذلیل و خوار ہوئے ہیں، یہاں پہ راندہ درگاہ ہوئے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ ان کو نکالا گیا، دیسا نکالا ہوا، ان کا کیا حال ہوا؟ وللہ ہے، یہ عاقبہ ہے، یہ ایسے ہوگا ذرا چکل عاقبۃ یہ آپ نے عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے پاس انجام، تو امور سارے کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اللہ ہی کے پاس جائیں گے. فَإِن يَكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ نہیں مانتے، یہ ایسے ہوگا، یہ عاقبہ. وَإِن يَكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ، تو پریشان مت ہوئیے. لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ جھٹلایا، وہ نہیں مان رہے آپ کی بات، وہ سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ کہ وہ آپ جھوٹے ہیں، وہ آپ کے اوپر اترے قرآن کو نہیں مان رہے، تو یہ سب کچھ نہیں مان رہے تو تسلی رکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اس سے پہلے جو ہے وہ جتنے انبیاء کرام آئے تھے ان کا تذکرہ، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ان کی ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو رسولوں کے ساتھ قصص الانبیاء میں قرآن میں جتنا کچھ تذکرہ ہوا، یہ کذبوک، اور اگر وہ نے جھٹلایا آپ کو، فقد کذبت قبلہم، آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے تھے. وہ پوری ساری فوج جو انبیاء کرام کی آئی تھی، قوم نوح نے جھٹلایا تھا، وعاد و سمود، اور عادیوں نے اور سمودیوں نے، وقوم ابراہیم و قوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی، فعملیت، پھر ہم نے جو ہے وہ مہلت دے دی. للکافرین، ہم مہلت دے دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں ان کو، کس کو؟ انکار کرنے والوں کو. ثم اخذتهم فکیف کان نکیر، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. تو یہاں پہ بھی تسلی رکھیے، ان لوگوں کو جو ہے وہ، یہ لوگ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی یہ جھٹلایا گیا. ان ساری قوموں نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ہم مہلت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک پیغام سنانے کے لیے آئے ہیں، ڈر سنانے کے لیے آئے ہیں. وہ آپ کوئی دروغہ تو نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ نہیں ہے، آپ صرف پیغام سنانے کے لیے آئے ہیں. جب پیغام نہیں مانے گی قوم تو پھر کیا ہوگا؟ ہم خود پکڑ لیں گے. ثم کان نکیر، پھر فکیف کان نکیر، پر کیسا انجام ہوا ان کا، کیسا عذاب آیا میرا. اب کیا عذاب جو ہے وہ دیکھا لوگوں نے. ہاں، جب گزرتے تھے تبوک کی طرف جاتے تھے تو راستے میں ان بستیوں کو دیکھتے تھے، جو بستیاں عذاب کی وجہ سے کھنڈر بن گئی تھیں. وہ نہیں جانتے تھے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اپنے رسول کو، نبی کو جھٹلایا. وہ نہیں جانتے تھے قوم سمود کے کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا انہوں نے کس کو نہیں جھٹلایا؟ ہر کسی کو جھٹلایا. تو تسلی رکھیے، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اور پھر مہلت دینے کے بعد ہمارا عذاب جب آتا ہے، کیسا ہوتا ہے عذاب؟ عذاب یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر چیز ملیہ میٹ کر دیتا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. فَقَعِيًّا مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناها، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھیں. ان کا ظلم کیا تھا؟ رسولوں کو جھٹلانا، اس راہوں کو چھوڑ دینا جن کے اوپر چلنے کا انہوں نے حکم دیا تھا. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا، وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے اوپر. چھتوں کے اوپر کیسے؟ کہ جب بھی کوئی عمارت منہدم ہونے لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کی چھت گرتی ہے. جب چھت گرتی ہے تو پھر دیواریں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈھہ جاتی ہیں. اسی طرح جب کڑک کا عذاب تھا، ہوا کا تندو تیز ہوا کا عذاب تھا، آسمان سے پتھروں کا عذاب تھا، اس کے علاوہ ان لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، ان کے شہر جو وہ زمین میں دنسا دیے جاتے تھے. تو کتنی ہی بستیاں ہیں جو اپنی چھتوں پہ گری پڑی ہیں. ان سے جا کے وبہرن، اور بہر کہتے ہیں کنویں کو، مطلاتن، اور کنویں ویران پڑے ہیں، ان کے خالی پڑے ہیں. ہوتا کیا تھا؟ جہاں چونکہ عرب میں پانی کی کمی ہوتی تھی، جہاں کنواں ہوتا وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنی بستی بسا لیتے، وہاں آگے رہنا شروع کر دیتے، اور وہ پھر اسی سے جو ہے وہ بستی مشہور ہو جاتی اس کنویں کے نام سے. تو جب کنواں خالی ہوتا تو پھر بستی بھی اجڑ جاتی. تو ان کنووں کو جا کے دیکھ لو جن کے اوپر بستیاں بنی ہوئی تھیں، کہ وہ بستیاں تو اپنی چھتوں کے اوپر گر پڑی ہیں. معطلاتن، اور کنویں ان کے خالی پڑے ہیں. وقصر مشید، اور ان کے وہ چوننے والے، گچ چوننے والے جو محلات تھے، وہ ان کا کیا ہوا؟ وہ جو مضبوط محلات سمجھتے تھے، قوم عاد قوم سمود کے محلات، وہ ستونوں پہ بنائے گئے گھر، وہ غاروں کے اندر بنے ہوئے گھر، ان کا کیا ہوا؟ وہ جو دور سے لگتے مضبوط محل نظر آتے تھے، اس جیسے مضبوط قوم جو ہے وہ اللہ نے نہیں بھیجی تھی، ان کا کیا حال ہوا؟ وہ ساری کی ساری اجڑ کے رہ گئیں. کیوں؟ قصور ان کا یہی تھا. تو حوصلہ رکھیے. افلم یسیروا فی الارض، کیا بس وہ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا،
بس وہ ہو جاتے، دل ان کو سمجھ جاتے اس بات کو کہ جب چلتے پھرتے دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا تو ان کے دل اس کو سمجھ لیتے. وَأَوْ بِهَا او اذان یسمعون بہا، اور ان کے کان اس چیز کو سن سکتے. فَإِنَّهَا، تو بس بات اصل میں یہ ہے، لا تعمل الابصار، اندھی آنکھیں نہیں ہوتی، ولیکن تعمل القلوب التی فی صدور، یہ جو دل میں سینوں میں دل ہے نا، یہ اندھے ہو جاتے ہیں. ہر چیز اگر ہم دیکھتے ہوئے گزر جائیں، اس سے کوئی سبق نہ سیکھیں تو پھر ہمارا کیا فائدہ دیکھنے کا. مثالیں کیوں دی جاتی ہیں، کیوں سنائے جاتے ہیں قصے؟ اس لیے کہ اس سے سبق سیکھا جا سکے. تو جو سبق نہیں سیکھتا، اس کا مطلب ہے کہ نہ اس نے دیکھا نہ اس نے سنا، تو وہ تو اندھا ہی ہوا. تو اصل اندھے وہ نہیں ہوتے جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اصل بہرے وہ نہیں ہوتے جو کانوں سے سن نہیں سکتے، اصل اندھے وہ ہیں جن کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، جن کے دل اس بات کو قبول کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، وہ ہیں اصل میں اندھے. یہ وہی لوگ ہیں یستعجلونک بالعذاب، جو کہتے ہیں کہ اچھا جو عذاب لانا ہے وہ جلدی لے آؤ، وہ جلدی کرتے ہیں عذاب کی اجرت کے لیے، شور مچاتے ہیں کہ عذاب لاؤ. یہی ہوتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈراتے کہ عذاب آ رہا ہے. پہلا پیغام ہی آپ کا یہی تھا، یا صباحا یا صباحا، جب اپنے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا. اور یہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی اونٹ سے ایک بڑا لشکر تمہاری طرف جو ہے وہ بڑا چلا آ رہا ہے جو تمہیں ہلاک کر دے گا، میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی بات کو کون جھٹلا سکتا ہے. تب آپ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. تب آپ نے جو ہے وہ جو وحی آپ کی طرف اتری تھی آپ نے جو ہے وہ آگے پہنچائی. فوراً سے پہلے جو ہے وہ دشمن ہو گئے. تو یہ اگر وہ نہیں سمجھتے، اور پھر جب کیا ہوتا تھا، جب بات نہیں مانتے تھے پھر کہتے تھے اچھا جو آسمان گرانا گرا لو، جو عذاب لانا لے آؤ. جیسے آج کوئی بندہ تنگ آ کے کہتے اچھا جو سر پھاڑنا ہے پھاڑ لے. یہی بات وہ کہا کرتے تھے، یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی مچایا کرتے تھے عذاب کے اوپر. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نہیں کرے گا اپنے وعدوں کے خلاف. جو اللہ کے وعدے ہیں وہ پورے ہو کے رہیں گے. جو کہتے ہیں جلدی ہے، اللہ اپنے وقت کے اوپر جو ہے وہ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ عذاب بھی ان کو دکھا دے گا. لیکن اس وقت پھر ان کے سمجھنے کا سوچنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اس وقت وہ پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہم اب کر لیں، اس وقت وہ نہیں کر سکیں گے. یستعجلونک بالعذاب، وہ عذاب کے اوپر جلدی کرتے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. وَإِنَّ يَوْمٍ، تم شور مچاتے ہو کہ یہ اتنی عذاب لے آؤ، اور تمہارے دنوں کی گنتی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ 1000 تمہارے سال کے برابر ہے. اللہ کے تو جو ہے تمہارے دن جو ہے وہ تو چند گھڑیاں ہیں، چند ساعتیں ہیں. تمہاری گنتی جو ہے وہ پوری ہوتے اللہ کا ایک دن جو ہے تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. تو اللہ نے تو جو مہلت دی ہوئی ہے وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، اللہ کی حکمت ہے. تو یہ اللہ جس وقت چاہے گا وہ لے آئے گا. وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک دن، ایک عند ربک، تیرے رب کے ہاں، کالف سنۃ، 1000 برس کی مانند ہوتا ہے، مما تعدون، اس سے جو تم گنتے ہو. جو اللہ کی شماری جو ہے، اللہ کی جو ہے وہ شمار خانہ جو ہے وہ ایک دن 1000 سال کے تمہارے برابر ہوتا ہے، اور تم جلدی مچاتے ہو. تو اللہ کا تو دن جو ہے وہ ابھی چڑھتا نہیں، اور تم کہتے ہو میرے اوپر عذاب لے ہو. اللہ اپنی حکمت سے جب چاہے گا وہ لے آئے گا. کل واقعی من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ہیں، عملائی تو ہم نے مہلت دی لہا، ان کے لیے مہلت رکھی، وہی ظالمۃ، اور وہ ظلم کرنے والی تھیں، وہ جھٹلانے والی تھی انبیاء کرام کو. ثم اخذتها، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے. آنا انہوں نے ہمیں ہی ہے، ہماری ہی طرف ہے. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں ہیں، ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں. کوئی زندہ نہیں رہا. ایک بات، سب نے جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا. جب ہم نے اطاعت کر لی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو پھر ہمیں حساب بھی جا کے اللہ کو دینا ہے. جب حساب دینا ہے، سب کچھ ہے، تو پھر ہم کس چیز کے بال بوتے کے اوپر اکڑتے ہیں؟ ہم زمین میں اکڑ اکڑ کے کیوں چلتے ہیں؟ ہم کیوں جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے؟ کس چیز کا گمانڈ ہے؟ کس چیز نے ہمیں جو ہے وہ اپنی راہ سے؟ صرف دنیا کی محبت نے ہمیں جو ہے وہ روک رکھا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب نے مر جانا ہے، ہم نے نہیں مرنا، میں نے نہیں مرنا. تو جب میں نے نہیں مرنا، کوئی بچا بھی ہے؟ اگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی بچا بھی ہے، کوئی آج تک رہ گیا جو عرصہ ہو اور کل کو اس نے نہ جانا ہو. جب سب کا جانا ٹھہر گیا تو پھر ہم میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ ہم رہیں گے؟ جب سب نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، تو میں نے کیا تیاری کی ہے آگے سے؟ کسی نے پوچھا
क़यामत कब आएगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? उनको छोड़ो इस बात को, क़यामत कब आएगी, तूने तैयारी क्या की है, हमने क्या तैयार किया है, आगे क्या लेके जाएंगे। मोहलत को अल्लाह का एहसान अजीम समझिए, मोहलत को अल्लाह का एहसान, अल्लाह की नेमत समझें और उस दी हुई मोहलत में से जो है वो अपने कर लिए कुछ कर गुजरें, अल्लाह से तौबा ताब कर लें, अल्लाह के आगे झुक जाएं। अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ने तो कहा कि समुंदर की जाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो मैं माफ़ कर दूंगा। हम उसकी तरफ चल के तो देखें, हम उसकी तरफ रजू तो करें, हम तो रजू नहीं करते। तो कितनी ही बस्तियां थी ऐसी जो जालिम थी, फिर हमने पकड़ लिया उनको। अलैहिल मसीर, हमारी तरफ ही लौटना है, तुम्हें हमारी तरफ ही वापस आना है। कुल या अय्युहन्नास, कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ये सब लोगों के लिए पैगाम है, मोमिनों के लिए अकेला नहीं है। या अय्युहन्नास इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन, बेशक बात यह है कि मैं तुम्हें खुला खुला डर सुना देने वाला हूं। इसलिए ये पैगाम मुशरिकीन को सुनाया जा रहा था, ये पैगाम नॉन मुस्लिम के सुनाया जा रहा था कि अगर तुम जो है वो तुमने जो है वो मेरी बात नहीं मानी, अगर ये तुमने इस बात से इनकार किया कि मैं कह रहा हूं कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और तुम जो है उस लश्कर से डर जाओ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मिसाल ऐसे ही है। आप फरमाते हैं कि मैंने जलाई आग इसलिए कि लोग इसमें से रोशनी में से रास्ते में से गुजर जाएं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएं। लोग जो हैं वो परवानों की तरह उसके अंदर जल मरने को तैयार होते हैं। मैं उनको कमर से पकड़ पकड़ के पीछे खींच तो वो फिर उसमें जो है वो गिरते चले जा रहे हैं। तो मैं तो तुम्हें डर सुनाने आया हूँ, कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए। और फिर फरमाया फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बस वो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए और जिन्होंने अमाल साले किए, जिन्होंने नेक अमाल किए, लहुम मगफिरतुन, उनके लिए बख्शिश है, उनके लिए माफ़ी है, उनके लिए दरगुजर है, फरिज़्कुन करीम, और उनके लिए रिज़्क है इज़्ज़त वाला। एक तो रिज़्क होता है रोटी देना, रिज़्कुन करीम होता है किसी को इज़्ज़त से बिठा के खिलाना। तो अल्लाह के यहाँ इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है वो रिज़्कुन करीम है। वल्लज़ीना साऊ फ़ी आयातिना, और जो लोग भाग दौड़ करते हैं हमारी आयतों के बारे में, वो मुआजिज़ीना, हमें हरा नहीं सकेंगे। जो हमें हराने की कोशिश करते हैं, हराना क्या होता है? अल्लाह की आयतों का इनकार करना, अल्लाह के आगे सामने खड़े हो जाना, अपने तई वो कवानीन लाना, अपने तई वो बात करना जिसका कुरान और सुन्नत में कोई तस्करा ना हो। ये होता है, देखिए, जो काम अल्लाह तबारक व तआला का कुरान आया, हमने पढ़ा, हमने समझा, अगर हमने उसको माना नहीं, उसके ऊपर अमल नहीं किया, तो ये इनकार करने के मुतरादिफ है। तो जो भी लोग ऐसी कोशिशें सही करते हैं, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये जहन्नमी हैं, ये जहन्नम वाले हैं। जिसने भी किया, इनकार करना ये नहीं है कि मैं कहूँ कि अल्लाह नहीं है, मैं कहूँ रसूल नहीं है, मैं मानूँ भी अल्लाह को, मैं कलमा भी पढ़ूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर उनके बताए हुए रास्ते पे चलूँ ना। उन्होंने कहा सूद छोड़ दो, अल्लाह ने कहा रिश्वतखोरी छोड़ दो, मिलावट छोड़ दो, ख़यानत छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। मैं नहीं मानता उन चीज़ों को, हम उन्हीं चीज़ों को करने चले जा रहे हैं। यही इनकार है, यही इनकार करना होता है। हम मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन दिल के अंधे हैं, उनके ऊपर अमल नहीं करते। जहाँ पे भी आमनू कहा गया है, वहाँ पे आमिलुस सालिहात साथ कहा गया है। अकेले ईमान लाने से गुजारा नहीं होगा जब तक अपने अमाल उस हदायत के मुताबिक ना करें जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जो है वो दे दी है। जहाँ पे भी फरमाया गया वह आमनू आमिलुस सालिहात, ईमान लाओ और नेक अमाल करो, दोनों चीज़ें सेपरेट नहीं है, ये दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। आप अच्छे अमाल कर लें और ईमान ना लाएं, तब भी जहन्नम की तरफ जो है वो रास्ता जाता है। अगर सिर्फ ईमान लें, मुसलमानों के रजिस्टर में नाम लिखवा दें और फिर अमाल ना करें, तो फिर फ़ायदा क्या उस ईमान लाने का? रास्ता तो फिर उधर ही जा रहा होता है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन, और इससे पहले नहीं भेजा हमने कोई रसूल आपसे पहले, वला नबी, और ना नबी। नबी और रसूल दोनों अल्लाह के पैगंबर होते हैं। रसूल वो होता है जिसको शरीयत, पिछली शरीयत जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इतनी तहरीफ़ात उसमें हो जाती हैं कि उसमें कोई भी चीज़ काबिल अमल नहीं रहती, लोगों ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको ढाल लिया होता है, चेंज कर लिया होता है। जैसे तौरात को चेंज कर लिया था, जैसे अंजील को चेंज कर लिया था, तो उसके बाद अल्लाह ने कुरान की शक्ल में नई शरीयत जो है वो नाफिज की। तो जिसके साथ शरीयत नहीं आए वो रसूल होता है, जो एग्जिस्टिंग शरीयत को, जो पहले के नबी की शरीयत को जो है वो उसी को रिवाइवल करने के लिए आए, उसको जो है वो नबी कहा जाता है। इस तमन्ना इज़ा तमन्ना, जब उसने ख्वाहिश की। तमन्ना का लफ्ज़ जो है वो फिर मैं एलिब्रेट कर दूँ, इसका माना एक ख्वाहिश करना होता है, एक इसका माना जो है वो पढ़ना होता है, एक इसका माना प्लानिंग करना होता है। तो ये आयात करीमा खासी गौर तलब हैं। इस इज़ा तमन्ना, जब उसने ख्वाहिश की, जब उसने प्लानिंग की, जब उसने पढ़ा।
میں تینوں جو ہیں وہ اس کے پیچھے جو آپ کو احادیث ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ خواہش کی، جس وقت رسول اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چلیں لوگوں کو دعوت دیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پلاننگ ایک کی۔ آپ نے کیا پلاننگ کی؟ حضرت علی کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک کھانے کا بندوبست کرو، ایک کھانا کیا اور کھانا کر کے پورے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو بلا کے دعوت دی، کھانا کھلایا، اور پھر یہ ہے پلاننگ ہونا، پڑھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ جیسے افرائیتم اللہ تعالی عزا، یہ آیت کریمہ جب اتری تو لوگوں نے اس کے ساتھ شیطان نے کچھ ایسے پڑھ دیا جس سے جو ہے وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید تمہید ہو رہی ہے معاذ اللہ لات و عزا کی اور منات کی۔ تو پھر اس چیز کے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ نکلتا ہے، لوگ اپنی زبانوں میں اس کو جو ہے وہ کچھ اور لے لیتے ہیں۔ اسی طرح پلاننگ کے زمرے میں اگر آ جائیے تو اس بدر کے مقام کے اوپر جس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے لگانے کا حکم دیا، تو ایک سا کچھ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر تو جو ہے وہ سر آنکھوں پر، اگر یہ آپ کی تجویز ہے تو پھر ہمیں بھی تجویز پیش کرنے کا حق دے دیجئے۔ ہم اپنے لیے فرمایا بتاؤ کیا کرنا ہے، تجویز پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانا اور مان کے جو ہے خیمے اکھاڑ کے جو ہے وہ وہاں پہ لگا دیجئے۔ کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ کنسپٹ شیطان ڈال دیتا ہے، یہ نہیں کہ رسول کے ذہن میں نہیں، اللہ کا رسول تو کرتا ہے، لیکن جو لوگوں کے سمجھنے میں شیطان جو ہے وہ کچھ نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیاتہ، امنیاتے ہی، اس کی خواہشات میں، اس کی تمناؤں میں شیطان جو ہے ان کی وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ جب وہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے فینسخ اللہ، اللہ منسوخ کر دیتا ہے ما یلقی الشیطان، جو وسوسہ ڈالا شیطان نے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، اللہ پھر اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، متشابہات آیت، متشابہ آیتیں اور محکم آیتیں۔ تو جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے اللہ اس کو منسوخ کر دیتا ہے اور جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، اور یہ کیوں یہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سامنے نظر آتا ہے، اس سے کہ جو منافق لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو نہیں مانتے، ان کا امتحان ہو جائے، ان کے لیے آزمائش ہو جائے۔ یجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ بنا دے وہ جو شیطان کا وسوسہ ہے فتنتاً، آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، جو منافق ہیں وہ فوراً لے کے اس کو چل پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم اسی راہ پہ جو ہے وہ چلیں کیونکہ یہ کہا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایسی کی بات ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہوتی، وہ شیطان کا وسوسہ اس میں جو ہے وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کو منسوخ کر دیتا ہے۔ بیسیکلی تو یہ امتحان ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ نفاق مرض کس میں ہے؟ جو نفاق والے ہیں، جو منافق ہیں، اور سخت دل کن کے ہیں؟ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ اس کو لے کے پکڑ کے چل نکلتے ہیں۔ جیسے جس وقت وہ آیت اتری اس وقت لوگوں نے جو ہے وہ جتنے مشرکین دائیں میں بیٹھے سن رہے تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ جس وقت سورہ مبارکہ ختم ہوئی فوراً سجدہ کیا، اور لوگوں میں یہ ایک شور و غل مچ گیا کہ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے بتوں کو معاذ اللہ جو ہے وہ ان کی تمہید کر دی، اور ان کو بھی جو ہے وہ کہہ دیا کہ وہ خیر کے بت ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ تھا وہ قصہ جس کے اوپر جو ہے وہ کہا یہ شیطان کی ڈالی ہوئی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، یہ شیطان کی باتیں تھیں۔ تو یہ ایک تو امتحان ہوتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے، وہ لوگ فوراً اس طرف چل پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، مخالفت میں بہت دور نکل جاتے ہیں، وہ مخالفت میں کہیں دور جو ہے وہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ اب 4 آیتیں رہ گئی تھیں کیونکہ یہ ٹاپک اگلی آیتیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ انشاءاللہ یا تو ہم کل کر لیں گے یا مجھے سپارہ دے دیں، میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ سپارہ دے دیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہی ٹاپک یہاں پہ تو ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، تاکہ وہ بنا دیتا ہے، ڈالتا ہے جو شیطان اس میں وسوسہ، اللہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، جو نفاق کے مریض ہیں، جو منافق ہیں، اور جن کے دل سخت ہیں اور وہ مخالفت میں جو ہے وہ بہت دور نکل گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو کلمہ پڑھنا نصیب کر دیا، جو اس راہ کے مسافر ہیں، انہ الحق، وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ رب، یہ سچائی ہے، من رب کا، فیومنو، بس وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔
فیؤمنوا بہ، پس وہ اس کے اوپر ایمان لے لیتے ہیں، وہ یقین کر لیتے ہیں کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے وہی سچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ فتخبت لہ قلوبہم، اور ان کے دل اس کے لیے جھک جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے، کیونکہ غلامی جب ہوتی ہے تو غلامی جو ہے وہ پارٹ ٹائم غلامی نہیں ہوتی، یہ فل ٹائم اوبیڈینس ہوتی ہے، کل وقتی غلامی ہے۔ تو جو مالک نے کہہ دیا اس کے اوپر وہ دائیں بائیں نہیں کہتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا لوگوں نے، سنا ہے تیرا یار جو ہے وہ معراج کر کے آیا ہے، یہاں سے پھر کیا؟ انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ ہی کہتے ہوں۔ یہ ہے کہ جب بات ہے تو پھر آمنا و صدقن، جو ہے وہ تسلیم کر لیا، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور ہم نے مان لیا اس کو۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جھک جاتے ہیں، عاجزی اختیار کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً وہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ جن لوگوں نے ایمان لے آئے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ پھر ان کو جو ہے وہ راہ دکھا دیتا ہے، اور یہ راہ دکھا انہی کو جاتی ہے جو اس راہ کا مسافر ہو، جو اس راہ پہ چلنے والا ہو۔ جو اس راہ پہ چلنے والا نہ ہو اور کہے کہ مجھے ہدایت دے دے، تو پھر ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہو۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ کافر لوگ شک میں، منہ، اس قرآن کے بارے میں۔ یہ اسی قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی وحی اترتی ہے شیطان اس میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ تو امتحان ان لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے جو لوگ منافق ہیں، جو لوگ کافر ہیں، ان کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، وہ تو اس کو آمنن، وہ سچائی سمجھتے ہیں، سمجھ کے جو مان لیتے ہیں۔ اور جو کافر ہوتے ہیں، وَلَا يُزَالُ الَّذِينَ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ کافر، فی مریۃ، شک میں رہیں گے، منہ، اس سے۔ کب تک رہیں گے؟ حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یہاں تک کہ وہ ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ آسمان نہ ٹوٹ پڑے، وہ گھڑی نہ آ جائے، وہ ناگہاں گھڑی نہ آ جائے، یا وہ جس دن وہ یوم عقیم، عقیم کہتے ہیں منحوس، نامبارک، بے برکتہ دن۔ بے برکتہ دن جاننا ہو تو قوم نوح سے پوچھئے جس دن سیلاب آ گیا۔ بے برکتہ دن جاننا ہو قوم عاد سے عاد پڑھ لیجئے، قوم سمود پڑھ لیجئے، صالح علیہ السلام کی قوم پڑھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا بے برکت دن تھا جس کے دن کے لیے ان کے لیے وہ منحوس تھا، نامبارک تھا۔ تو یہ اس وقت تک یہ نہیں مانیں گے، یہ اس وقت تک شک میں ہی رہیں گے اس قرآن کے بارے میں۔ آج بھی لوگ اس قرآن کے اوپر شک ہی کرتے ہیں، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، آج بھی لوگ سود کو سود سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، آج بھی لوگ جھوٹ کو جو ہے وہ اپنا وتیرہ بنائے ہوئے ہیں، وہ اس چیزوں کو ماننے کے لیے تیار۔ کب مانیں گے؟ جس وقت وہ لینے والے آ جائیں گے، پھر اس وقت کہیں گے اچھا یار یہ تو واقعی ایسے ہی تھا، یہ تو واقعی اللہ کا پیغام تھا، یہ تو واقعی جو ہے وہ ہمیں کہا گیا تھا، اچھا اب مجھے جانے دے، میں کروں گا۔ اللہ کہے گا کہ میری سنت کے مطابق، مجھے پتہ ہے میرے علم کے مطابق تو چلا جائے گا، تو پھر نہیں کرنا تو نے، ویسے میری سنت نہیں ہے، تو نہ جائے۔ کب تک نہیں مانیں گے؟ حتیٰ تأتیہم الساعۃ، جب تک کہ وہ گھڑی نہ آ جائے، بغتۃ، ناگہاں، یکدم ان کے سر کے اوپر نہ آ جائے، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا جس دن وہ عذاب نہ آ جائے جو نامنوس دن وہ ان کے سامنے نہ کھڑا ہو۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت کس کی ہوگی اس دن؟ اللہ کی۔ پوچھا گیا بادشاہت کس کی؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ قہار کی جو ہے وہ بادشاہت ہوگی۔ یحکم بینہم، آج تو ہر بندہ کہتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں، یہود بھی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، نصارہ بھی کہتا ہے، ہندو بھی کہتا ہے، سکھ بھی کہتا ہے، کمیونسٹ بھی کہتا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ سارا جو ہمارے فرقے ہیں، ہمارے فرقوں میں بھی ہر بندہ یہی میں ٹھیک ہوں، باقی سب کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سارے خراب ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ فیصلہ کر دے گا درمیان، وہ اس دن بتا دے گا کہ ہاں بھئی کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون سیدھے راستے پہ ہے۔ اور سیدھے راستے پہ کون ہوگا؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس ایمان والے، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ اور نعمتوں والی جنت میں سیدھا سیدھا راستہ بتا دیا گیا ہے، قرآن اور سنت پہ چلنے والا، ایمان لانے والا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، اور نیک اعمال کرنے والا فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکاری ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے جو ہے وہ پھر رسوا کرنے والا، ذلت والا عذاب ہے۔ ایک غلطی کل ہو گئی تھی، یہی اسی جب آیت مبارکہ کو میں پڑھا رہا تھا تو وہاں پہ ابو
جہل کا میں نے نام لے لیا تھا، وہ بیسیکلی ابو لہب تھا۔ ابو جہل تو جو ہے وہ بدر میں جو ہے وہ مارا گیا تھا، ابو لہب تھا جس نے جو کہا تھا کہ میرے پاس تو مال بہت ہے، میرے بیٹے بہت ہیں، اور ہوگا بھی کچھ، اگر وہ دن سچا بھی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق تو جو ہے وہ میں کچھ دے دلا کے فارغ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے اس کو اتنا ابو لہب کو رسوا کیا، گلٹی نکلی اس کی، اسی اولاد نے جو ہے وہ اس کا پوچھا نہیں، وہ ایک کونے میں ڈال دیا گیا اور وہیں پڑا پڑا مر گیا۔ اور جب سڑان بو اٹھنے لگی تو لوگوں نے شرم دلائی اس کے بچوں کو، ان بچوں نے بھی کسی حبشیوں کو جو ہے وہ لیا کرائے پہ، اور انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، لاٹھیوں سے لکڑیوں سے ٹیکتے ہوئے اس کو جو ہے ایک گڑھا کھودا، اس میں جا کے جو ہے وہ اس کے اوپر پتھر ڈال کے اس کو جو ہے بند کر دیا۔ تو یہ ہے عذاب مہین۔ جو نہیں مانتے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہے، یہاں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو دنیا میں بھی وہ رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوئے۔ دیکھنا ہے نا تو ڈاکٹر امجد کی دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کتنے لوگوں کے اس نے پیسے مارے تھے، اس کی قبر کے اوپر پیرا لگا، لوگ قبر پہ جوتیاں مارتے ہیں جا کے، اور لوگ کہتے ہیں جن کی ساری عمر کی کمائیاں وہ لوٹ کے کھا گیا۔ یہ ہے رسوا کرنے والا عذاب۔ جو سچ کو سچ نہیں مانتے، جو امانت کو امانت نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی دنیا کے 4 دن کے مزے ہیں، وہ کر لیں، ان کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت ان کو پتا چلے گا جیسے کہ سر پہ آ چڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔